بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. دیکھ رہی ہو میری دلہن، یہ قد و قامت، یہ گبرو جوان، یہ شیر نوجوان، یہ وہی کل کا نیا دلہا ہے جو ایک گوہر شناس کے نظر پڑنے سے نظر بد کا شکار ہو جاتا تھا. دیکھ رہی ہو اس جنگی لباس کے ساتھ تو وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گیا. اس جنگی لباس میں تو میں تمہاری مزید عاشق ہو گئی ہوں. اسے میدان میں دیکھو گی تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے، تمہیں دیوانہ بنا دے گا. آج وہاب میدان میں اپنی نئی دلہن کے سامنے اپنی ادائیں دکھائے گا. وہ میدان میں اپنی ماں کو لوریاں سنائے گا اور رقص تلوار دکھائے گا. اس کی تلوار کا رقص دیکھ کر سب کے ہوش اڑ جائیں گے. مجھے شک نہیں کہ میرا جوان بیٹا آج زمین و آسمان والوں، جن و انس و ملک سب کو مبہوت کر دے گا. زیادہ تعریف مت کرو ماں، مجھے ڈر ہے حق ادا نہ کر سکوں. تم واقعی شیر ہو میرے بیٹے، میں اپنے بچے کو جانتی ہوں. کیا تمہیں آتا ہے وہاب؟ کیا آتا ہے؟ تمہیں جنگ کرنی آتی ہے؟ اتنی اچھی نہیں جتنی ماں کو توقع ہے. تلوار اور گھوڑا ہر عرب کی آبرو ہے، میں بھی ایک عرب ہوں. کوشش کروں گا کہ عزت و آبرو کا بھرم رکھ سکوں. دشمن ہزاروں کی تعداد میں اور ہم 100 سے بھی کم ہیں. ایسے میدانوں میں تو ماہر لڑاکو بھی نابلد لگنے لگتے ہیں. اس جنگ میں صرف عشق کا سہارا ہے. اگر عشق ہو تو پھر ہاتھ اور تلوار اپنا کام بخوبی انجام دے سکتے ہیں. ماں کی جانو جگر، دیکھو خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں نبی کے نواسے کی راہ میں لا کر کھڑا کر دیا. حسین کے ہاتھوں نے تمہیں چنا ہے. تم زہرا کے نور چشم کے ساتھی ہو. خوش نصیبی یقیناً تمہارے قدم چومے گی بیٹے. تم عالم ملکوت کی محفل میں بلائے گئے ہو بیٹے. بچگانہ فیصلہ کرو گے تو منزل کو نہ پا سکو گے. اماں جان اب تو ایسے بات کر رہی ہیں کہ جیسے وہاب کو ہم آخری بار دیکھ رہے ہوں. آج کربلا میں ایک کے پیچھے ایک اسماعیل کھڑے ہوئے ہیں کہ ذبح ہو سکے. میرا بیٹا بھی ان میں سے ایک ہے. وہاب قربانی کے لیے جا رہا ہے تاکہ اپنے خون کو ہمارے ہاتھوں کی مہندی بنا دے. تو پھر میرا کیا ہوگا؟ میرا تو نہ باپ ہے، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی گھر بار ہے. مجھے تو آپ کی بہو بن کے 20 دن بھی پورے نہیں ہوئے. میری ساری امید اور عشق وہاب ہے. اب میں کس کے سہارے جیوں گی؟ پیاری دلہن، کہیں تمہارے آنسو شیطان کا وسوسہ بن کر تمہارے میاں کے قدموں کو نہ روک دے. تمہارا جیسا عاشق اپنے محبوب کی ہمیشہ رہنے والی خوش نصیبی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا. اماں جان، میں اپنی نئی دلہن کو آپ کے حوالے اور آپ کو حسین کے خدا کے حوالے کرتا ہوں. وعدہ کیجیے آپ اس کے لیے ویسی ہی شفیق ماں بن کر رہیں گی جیسے آپ وہاب کو پالتی تھی. بالکل بے فکر رہو میرے بہادر شیر. آج کے بعد یہ ننھی سی حور میری دلہن بھی ہے اور میرے بیٹے کی یادگار بھی. ایک شرط پر، بس ایک شرط پہ میں راضی ہوں گی کہ تو میدان جاؤ. وہاب شرط؟ آج مولا حسین کی نصرت کرنا وہ واجب کام ہے جو خدا نے امت کے ہر شخص پر لاگو کیا ہے. خدا کے واجب کیے ہوئے احکامات پر شرائط لگانا محض ناانصافی ہے. میں نے 2 ٹوک بات کر دی ہے. اگر تم نے میری شرط نہ مانی تو میں مولا حسین اور ان کی خدا کی بارگاہ میں شکایت کروں گی. کیا شرط ہے تمہاری؟
قبول کرو گے شرط کو تو بتاؤں گی۔ कैसे वादा कर लूं जबकि तुम्हारी शर्त नहीं जानता? मत घबराओ वहाब। मुझ जैसी एक नई दुल्हन जो अपनी आंखों के सामने अपने तमाम असासे और अरमानों के खत्म होने पर राजी है, उसकी शर्त भी यकीनन मुनसिफाना होगी। बहुत खूब। ओ बेटा, अगर इसकी शर्त तुम्हारे इरादे को निशाना बना दे तो फिर भी मान जाओगे? अम्मा जान, अगर मैं अपने महबूब के इरादों में रुकावट बनी तो मुझसे बुरी कोई ना होगी। क्या मुझे इस कठिन वक्त में भी अपनी किस्मत को बचाने और संवारने का हक नहीं है? ये कैसे हो सकता है कि आप चाहें और मैं ना चाहूँ? आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी शर्त कोई ऐसी नहीं कि जो हमारे वाहब को मलकूती मेहमान बनने से रोक दे। बहुत खूब, बहुत खूब, मुझे मंजूर है। तो फिर वादा करो कि तुमने दुनिया में जो मुझे नहीं दिया वो आखिरत में दोगे। तुम्हें वादा करना होगा कि बरोज़ क़यामत मैं तुम्हारी बीवी होंगी और तुम मेरे शौहर। सुभान अल्लाह, तुम किस आलम की सैर कर रही हो? उसी जगह जिसको पाने के शौक में तुम बेचैन हो रहे हो। अगर मैं दोज़खी हुआ तो फिर भी मेरी शरीक होना चाहोगी? दोज़ख के दरवाजे फिदायान हुसैन पर बंद हैं। अजीब शर्त लगाई है तुमने मेरी जान। खूब वहाब, तो फिर मेरी दुल्हन की शर्त कबूल है? मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, मान ली। तुम्हें किसी की जमानत देनी होगी ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। शराफत से बेहतर कौन सा जामिन हो सकता है? वो तो ठीक है, मगर मैं चाहती हूँ कि मेरे मौला हुसैन इस बात के जामिन बने।